بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو جو مسلمان اسلامی لحاظ سے بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کرے، قربتاً الی اللہ۔ اگر تمہیں شک ہو کہ رمضان کا پہلا دن ہے یا شعبان کا آخری دن تو قضا روزہ یا مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ رمضان کا پہلا دن ہے تو رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزے کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص فجر کے وقت سے مغرب تک کے درمیان جان بوجھ کر مندرجہ ذیل میں سے کوئی عمل کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا اور پینا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ حالت روزہ میں اپنے دانتوں کو برش کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، جب آپ روزے سے ہوں تب تک آپ برش کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ ٹوتھ پیسٹ یا پانی کو نگل نہ لیں۔ نیز تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن اور آئی وی ڈراپس لگوانے کے حوالے سے فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم اپنے مرجع تقلید کے رسالہ عملیہ کی طرف رجوع کریں۔ دمے کے اسپرے سے جب تک کہ پھیپھڑوں میں داخل نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں کے قطرے اور کان کے قطرے بھی آپ کا روزہ باطل نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں مراجع کے درمیان اختلاف ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم اپنے مرجع کے توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔ گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا، اس میں ہوا میں موجود عام غبار شامل نہیں ہے، لیکن اگر وہ گاڑھا اور بھاری ہو جیسے ٹرک کے اخراج سے دھواں نکل کر حلق تک پہنچ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر حالت روزہ میں سگریٹ بھی نہیں پینا چاہیے۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے جیسے انگلیاں حلق میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر کوئی بیماری ہو اور قے کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اور ائمہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ تبارک و تعالی رسول اور ائمہ کے بارے میں جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں، خواہ زبانی ہو یا تحریری وغیرہ وغیرہ، تو احتیاط واجب کی بنا پر گناہ کے علاوہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز یا بات ہو جس کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو کہ وہ حدیث کی طرح صحیح ہے یا نہیں تو ہمیں یا تو اسے روایت نہیں کرنا چاہیے، یا اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اصل حوالہ دینا چاہیے۔ اپنے سر کو پانی میں ڈبونا، اگر کوئی شخص پانی میں غوطہ لگائے یا جان بوجھ کر اپنا سر پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ انتہائی مکروہ ہے اور احتیاط کے طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مباشرت اور مشت زنی، یہ روزے کو بھی باطل کر دے گا۔ فجر کی نماز تک حالت جنابت میں یا حالت حیض میں رہنا، اگر کوئی شخص رات کے وقت حالت جنابت میں داخل ہو جائے تو ضروری ہے کہ فجر سے پہلے غسل کرے۔ اگر وہ جان بوجھ کر ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اس طرح جب عورت حیض اور نفاس میں ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے برائے مہربانی اپنے مرجع تقلید کی احکام اسلامی کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ مائع انیما، قبض سے نجات یا گیس اور اپھارا وغیرہ سے نجات کے لیے استعمال کیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں چند مکروہ اعمال یہ ہیں: دوائی کو آنکھوں میں اس طرح ڈالنا کہ ذائقہ یا بو حلق تک پہنچ جائے، ہر وہ کام کرنا جس سے کمزوری ہو جیسے خون دینا، ناک میں دوا ڈالنا لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کی اجازت نہیں ہے، خوشبودار پودے کو سونگھنا، اپنے دانت نکلوانا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کے منہ سے خون نکلے۔ اگر ہم کسی بھی وجہ سے واجب روزہ چھوڑ دیں تو اس کے 3 نتائج ہو سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو ہر روزہ چھوڑنے کے بدلے تقریباً 750 گرام خوراک جیسے جو اور روٹی کا معاوضہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے،
जिसे फिदिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग जो तवील मुद्दती बीमारी में मुब्तला हैं और ये तवक्को नहीं रखते कि वो तवील अरसे तक रोज़ा रख सकेंगे, इन्हें फी रोज़ा फिदिया अदा करना होगा और इन्हें रोज़े के दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नतीजा ये है कि जब आपको छूटे हुए रोज़े की तिलाफ़ी करना पड़ सकती है, इसे क़ज़ा कहते हैं। ये इन लोगों के लिए है जो आर्जी बीमारी या सफ़र या हैज़ की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं। आपको हर छूट जाने वाले दिन की क़ज़ा करना होगी। लेकिन अगर आपने अगले रमज़ान से पहले क़ज़ा रोज़े नहीं रखे तो आपको हर रोज़े के छूट जाने पर तकरीबन 750 ग्राम खाना भी गरीबों को देना होगा। वो कौन से अफराद हैं जो रोज़े से मुस्तस्ना हैं? नंबर 1, बाज़ फ़ुक़हा ने कहा है कि जो बूढ़े बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते हों, उन पर क़ज़ा या फ़िदिया नहीं है। नंबर 2, वो बूढ़े अफराद जो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन बड़ी मुशक्क़त के साथ इनकी कोई क़ज़ा नहीं है, ताहम इनको हर रोज़ छूट जाने वाले रोज़े पर फ़िदिया अदा करना होगा। नंबर 3, ऐसे अफराद जो किसी आर्जी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, मसलन बुखार, शदीद सर्दी, इन्फेक्शन वगैरह। ऐसे लोग रोज़े से मुस्तस्ना हैं। अलबत्ता इन पर क़ज़ा वाजिब है, लेकिन इनको फ़िदिया अदा करना होगा अगर अगले रमज़ान से पहले क़ज़ा न की हो। नंबर 4, वो लोग जो तवील मुद्दती बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। ऐसे अफराद रोज़े से मुस्तस्ना हैं, इन पर भी कोई क़ज़ा नहीं है, अलबत्ता हर रोज़े का फ़िदिया अदा करना होगा। नंबर 5, हामिला या दूध पिलाने वाली औरत, अगर रोज़ा रखने से इसकी या इसके बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचता है तो वो रोज़े से मुस्तस्ना है, अलबत्ता हमल के बाद या बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद इसकी क़ज़ा करनी होगी और हर रोज़े के लिए फ़िदिया भी अदा करना होगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए अपने मर्जे तक़लीद की किताब तौज़ील मसाइल की तरफ रुजू करें।